أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آپ کی خدمت میں پیش ہے شیخ الاسلام و شیخ المشائخ حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا چشتی نظامی قادری سیف الادب بے نیاز حیات قلندر کی سوانح حیات۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مبارک 23 ربیع الاول 1320 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا نسبی تعلق یوسف زئی قبیلے کے اس خاندان سے ہے جو اپنی نیک نامی، قدر و منزلت، سخاوت و علمیت، بزرگی اور روحانیت میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ آپ کے جد امجد افغانستان سے ہجرت فرما کر پیر خانہ ضلع شانگلہ سوات تشریف لائے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم حضرت گل رحمۃ اللہ علیہ اور اس وقت کے مشہور اور مستند اساتذہ سے حاصل فرمائی، اور پھر اس کے بعد دارالعلوم چارسدہ سے فارغ التحصیل ہوئے۔ شیخ الاسلام و شیخ المشائخ حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پیکر شریعت اور مجموعہ انسانیت رہی ہے۔ آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ تمام عمر جامع شریعت میں رہے، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی کبھی خلاف ورزی نہیں کی۔ آپ کی طبیعت انتہائی سادہ اور لہجہ انتہائی نرم رہا۔ آپ کی حیات طیبہ حصول علم، مخلوق خدا کی خدمت و رشد و ہدایت، اسلام کی ترویج و اشاعت اور کفر کے اندھیروں کو اسلام کے نور سے منور کرنے میں گزری۔ آپ عرفان حق کی جستجو میں پشاور سے دہلی اور دیگر شہروں میں بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دیتے ہوئے اجمیر شریف حضور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ المعروف خواجہ غریب نواز کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر دن میں مخلوق خدا کی خدمت اور رات کو عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے۔ آپ حضور خواجہ غریب نواز کی بشارت پر پیر کامل کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور سفر فرماتے ہوئے اس وقت کے کامل فقیر حضرت علی شاہ ابدال رحمۃ اللہ علیہ کے دستے حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل فرمایا۔ حضرت علی شاہ ابدال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت اور سلسلہ عالیہ کے تبرکات سے نوازا اور ساتھ ہی اجمیر شریف واپسی کا حکم فرمایا۔ آپ کی حیات طیبہ ایمان و ایقان، علم و عرفان، مجاہدات و مراقبات، عشق و مستی، خلوص و وفا کا حسین و جمیل مرقع ہے۔ آپ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت پر مزار پر انوار کے صحن میں نیم کے درخت کے قریب نشست فرما ہوئے اور 7 سال عبادت و ریاضت میں گزار دیے۔ اس طویل نشست کے بعد جلد ہی دوسری 7 سالہ نشست فرمائی۔ اس طویل 14 سالہ مجاہدے کے بعد رحمت خداوندی جوش میں آئی اور آپ کو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے بے مثل روحانیت عطا کی گئی۔ آپ کو نامور بزرگان دین نے القابات سے نوازا، جن میں سب سے زیادہ پکارے جانے والا لقب ملنگ ہے، اور اس کے علاوہ سیف الادب، بے نیاز، حیات قلندر جیسے عظیم القابات شامل ہیں۔
آپ کا روحانی سلسلہ مخلوق خدا کی خدمت اور رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ آپ نے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے بنگلہ دیش، نیپال، آسام، برما، تبت، چین اور دیگر ممالک کے دورے فرمائے اور اپنی خوش بیانی سے ہزارہا لوگوں کو ایمان کی دولت سے آراستہ فرمایا اور مختلف مقامات پر اسلامی مراکز قائم فرمائے جہاں آج بھی علم و دانش کی مشعلیں روشن ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام یعنی صالحین و ہدایت یافتہ عظیم و مقرب ہستیاں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور یہ ہستیاں اللہ تعالیٰ کے انعامات کی مستحق ہوئیں، حضور ملنگ بابا کا شمار بھی ایسی ہی عظیم ہستیوں میں ہوتا ہے۔ ان عظیم انعام یافتہ ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس طرح ارشاد فرمائی ہے: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ آمین۔ حضور ملنگ بابا کی ساری زندگی مجاہدات اور ریاضات اور خلق خدا کی خدمت سے معمور ہے۔ آپ کئی دن کھانا نہ کھاتے، محض ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ آخر کار آپ عرفان حق کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جھولا مبارک عطا ہونے کی خوشخبری دی۔ جھولا معصوم کی امانت ہے، اس میں پوشیدہ ہر دیانت ہے، نور باطن کی یہ ضمانت ہے، اس کی عزت بڑی ذہانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم کی عطا جو کہ انعامات کی صورت میں ہوتی ہے، اس پر خوشی منانے کا ارشاد مبارک قرآن حکیم میں اس طرح فرمایا ہے: قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ تم فرماؤ کہ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کا سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ الحمدللہ جھولہ مبارک حضور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے انعام اور سلسلہ عالیہ کے لیے اعزاز ہے۔ جشن تہنیت جھولا نشینی کا عظیم الشان جشن ہر سال 23 ربیع الاول کو نہایت عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ حضور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات مبارک میں اپنے بڑے صاحبزادے محترم جناب حضرت خواجہ محمد مستعار ملنگ شاہ ثانی بابا مدظ اللہ العالی چشتی نظامی قادری کو سجادگی عطا فرمائی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت ملنگ شاہ ثانی بابا دامت برکاتہم العالیہ نے درویشی کے تمام مدارج فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ اور بقا باللہ اپنے روحانی سفر کی ابتدا میں ہی حاصل فرما لیے تھے اور روحانیت کے اس درجے پر فائز ہوئے کہ ان کے قریب بھی کوئی نہ پہنچ سکا۔ حضور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے حضور ملنگ شاہ ثانی بابا کی شان میں فرمایا: جو ہمارا ہے وہ مستعار کا ہے اور جو مستعار کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں۔ حضرت عالی مرتبت ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے 4 شوال المکرم 1396 ہجری بمطابق 29 ستمبر 1976 بروز بدھ صبح 9 بجے ضلع پشاور میں داعیِ اجل کو لبیک کہا اور اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو قلعہ بالا حصار پشاور میں
مدفون کر دیا گیا۔ 26 رجب المرجب بمطابق 13 اکتوبر 2002 کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جسد مبارک تقریباً 26 سال بعد منتقل کرنے کی غرض سے قلعہ بالا حصار سے باہر نکالا گیا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ کا وصال آج ہی ہوا ہو۔ جیسے ہی جسد مبارک قبر سے نکالا گیا تو پورا علاقہ اور ماحول خوشبو سے مہک اٹھا۔ آپ کو مرکز انوار صوفیہ چشتیہ دربار عالیہ ہدایت آباد چمکنی شریف پشاور میں مدفون کیا گیا۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال 4، 5 اور 6 شوال المکرم کو اسی مقام پر نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس میں دنیا بھر سے بڑی تعداد میں مریدین، زائرین اور عقیدت مندان شرکت کرتے ہیں۔ حضرت ملنگ شاہ بابا ثانی مدظ اللہ العالی اپنی زیر نگرانی مرکز انوار صوفیہ چشتیہ دربار عالیہ کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ یہ ایک جہد مسلسل عظیم منصوبہ ہے۔ اس منصوبے میں دربار شریف، مسجد و مدرسہ، لنگر خانہ، مسافر خانہ، لائبریری اور ڈسپنسری کا قیام شامل ہے۔ الحمدللہ اہل چشت کے پروانے ابتدا سے ہی اس عظیم منصوبے کی تکمیل میں بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ منصوبہ حضور ملنگ شاہ بابا ثانی مدظ اللہ العالی کی زیر نگرانی تکمیل کے مراحل طے کر رہا ہے۔ یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر مخلوق خدا کے لیے لنگر کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ حضور ملنگ بابا نے حسن کردار اور حسن اخلاق سے تبلیغ و اشاعت اسلام، اصلاح، تزکیہ نفس کی تعلیم و تربیت، طریقت و معرفت اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کے فروغ اور مخلوق خدا کی عظیم الشان خدمت فرمائی ہے، اور یہی خدمت کا سلسلہ الحمدللہ سجادہ نشین حضور حضرت خواجہ محمد مستعار ملنگ شاہ ثانی بابا مدظ اللہ العالی سے آج بھی جاری و ساری ہے۔ آپ سلامت رہیں 1000 برس، ہر برس کے دن ہوں 50,000، آپ کی نگاہ عنایت رہے ہم پر ہمیشہ، رہے ہم سب آپ کی غلامی میں ثابت قدم ہمیشہ، آمین۔